بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس پہ گفتگو ہماری جاری تھی. پریویس ویڈیو میں چند باتیں آپ گوش گزار کی تھیں. آج اسی کو جاری رکھتے ہوئے چند مزید ایسی ہی بہت ہی اہم اور ضروری امور جو کسی بھی بچے کی کامیابی کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں اور والدین کا ان کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے. اکثر والدین یہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کے سیکھ جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. بچہ قد کاٹ میں عمر میں ہم سے چھوٹا ہے، لیکن وہ سوچتا اسی طرح ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کے معاملات بھی ہیں. بہت ساری جو ریسرچز ہو چکی، بہت ساری جو تحقیق اس معاملے میں ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ 7 سال کی عمر تک بچہ بہت زیادہ سیکھنے والا ہوتا ہے. اور عام طور پہ اگر آپ دیکھیں کسی 50 سال 60 سال یا 70 سال کی بڑی عمر کے فرد سے آپ کچھ واقعات اس کی زندگی کے جاننا چاہیں تو ہو سکتا ہے اس کو نوجوانی کے واقعات یاد نہ ہوں، لیکن بچپن کے واقعات اس کو بہت زیادہ ازبر ہوتے ہیں، یاد ہوتے ہیں. یعنی جو بچپن ہے اس میں انسان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے. اس کی جو میموری ہے، جو لرننگ ہے، جو ریٹینشن آف نالج ہے، ریٹینشن آف انسیڈنٹس ہیں، واقعات کو یاد رکھنا، اس کو اس دور میں زیادہ مضبوط عمل ہوتا ہے، جس سے وہ ان چیزوں کو زیادہ یاد رکھ سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں بچوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے اس عمر میں جو ابھی ناپختگی کی عمر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دوسروں سے منفرد نظر آئیں. اب بچوں کے اندر وہ انفرادیت کس وجہ سے نہیں آ سکتی؟ ایک تو والدین خود تربیت سے ناآشنا ہوتے ہیں. اساتذہ بھی اس معاملے میں کافی سارے امور کو اگنور کر جاتے ہیں، ان کو چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو پاتی. ہماری پچھلی ویڈیو کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. ہم اس سے آگے چلتے ہیں. بات جاری تھی کہ کچھ ایسے معاملات جن پہ والدین کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں سے گفتگو کریں. جب آپ ان کو وقت دے رہے ہیں تو اس کے اندر ان کے ساتھ گفتگو کریں. مختلف امور پہ ان کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں ان کے لیول کی، یعنی جو ان کے درجے اور مقام کے مطابق گفتگو ہے وہ ان سے کریں. اس سے ان کے اندر ایک احساس ذمہ داری آئے گا. ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم بھی کچھ اہمیت رکھتے ہیں. معاملات کے مطابق، اس کے مطابق ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے. پھر کامیاب جو بچہ ہے اس کے لیے والد اور والدہ یعنی میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں. والدین یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کامیاب ہو جائیں، لیکن والدین خود ایک کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے. بچے کی کامیابی کے لیے میاں بیوی کا مضبوط رشتہ ہونا بہت ضروری ہے.
معاشرے کے اندر وہ بچے ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں جن کے گھریلو معاملات، جن کے ماں باپ اکثر جھگڑے میں رہتے ہیں، اور وہ بچے پھر کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بچے کی زندگی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، بچے کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا اعتماد بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ وہ دو ہستیاں ہوتی ہیں دنیا میں جو بچے کے لیے ایک نمونہ، ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ انہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو انہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی والدین کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بی کیئرفل ریگارڈنگ یور میوچل ریلیشن شپ۔ دا اسٹرانگ پیرنٹنگ لائز ان گڈ ریلیشنز بٹوین مدر اینڈ فادر۔ جو بہترین والدین کی تربیت کا عمل ہے وہ میاں بیوی کے اچھے رشتے کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ پھر اگلی اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو فیصلہ کرنے کی اجازت دیں۔ بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں فیصلہ سازی کی طرف لے کے جائیں۔ مثلا بچے کو مارکیٹ لے کے اگر آپ جا رہے ہیں، اس کو اس کی پسند کی کوئی چیز اس کا دل کر رہا ہے تو اس کو خود سے پسند کرنے دیں۔ اگر اس نے کوئی اپنا لباس خریدنا ہے، ڈریس لینا ہے، اس کو کوشش کریں کہ اسے کہیں کہ آپ خود اپنا کلر پسند کر لو۔ اس سے اس کے اندر قوت فیصلہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، ڈیسیژن پاور آئے گی اس کے اندر۔ بچپن سے یہ چیزیں جب اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی تو وہ ایک مضبوط انسان بنے گا۔ دیکھیں، بچے نے ہی بڑا ہو کے تو ایک بڑا انسان بننا ہوتا ہے نا، یہ کہیں اور جگہ سے تو نہیں آتے۔ تو بچہ اگر بچپن سے وہ معاملات جو ہے وہ سیکھتا جائے گا تو اس کی زندگی کے اندر بہتری آتی جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے لیے والدین کو دعا کرنی چاہیے۔ جی ایسا ہی ہے کہ تمام والدین تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہی ہیں۔ یہ دعا کیوں ضروری ہے؟ یہ دعا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ ہستیاں یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام نے یہی دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ پاک مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ پاک کا جواب کیا آتا ہے اسی اگلی آیت میں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ابراہیم کو ایک صبر والا بیٹا عطا کیا، یعنی یہ سامنے ہمارے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ گویا کامیاب بچہ جو ہے اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی تربیت کا ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ یہاں پر میں ایک بات کا تذکرہ لازمی سمجھتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ حضور میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، بڑا نافرمان ہے اور اس طرح اس کے لیے آپ کچھ دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس شخص سے پوچھتے ہیں، کیا تو نے کبھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو بد دعا تو نہیں دی؟ وہ شخص اسبات میں سر ہلاتا ہے کہ جی قبلہ میں نے ایسا کیا ہے۔ تو آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تو نے خود اپنی اولاد کو تباہ کر دیا۔ یعنی اولاد کو دعا دیں، اور مجھے یہاں یاد آ گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی برا بھلا مت کہو، بد دعا نہ دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور وہ بد دعا تمہاری اولاد کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیا کریں، ماں ہے یا باپ ہے، یہ نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی اپنی حاجت لے کے آتا، کوئی دعا کے لیے آتا، تو آپ ان الفاظ میں، اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا کے لیے آتا تو آپ ان الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ پاک، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک تمہاری اولاد کو نیک اور صالح کرے، اللہ پاک تمہارے رزق میں فراوانی دے، اور اللہ پاک تمہاری اولاد میں برکت دے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو والدین ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا بچی کامیاب ہو جائیں، ان کے اندر اعتماد ہو، ان کا جو قوت فیصلہ ہے وہ بڑی مضبوط ہو، وہ معاشرے کا اہم فرد ہوں، کامیابی ان کے قدم چومیں۔ تو اس کے لیے جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان پر کوشش کریں عمل کرنے کی، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ واقعی اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ 1 یا 2 یا 3 دن کا کام نہیں ہے، اس پہ آپ کو ورکنگ کرنی ہوگی، آپ کو کام کرنا ہوگا، انشاءاللہ نتائج اچھے آئیں گے۔ آپ کو اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اور آپ سمجھیں کہ یہ فائدہ مند ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اس کو لازمی شیئر کریں کہ یہ امید کا پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ کامیابی کا پیغام ہے۔ جتنے لوگوں تک جائے گا اتنا ہی بہتری لے کے آئے گا سوسائٹی میں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل سے زندگی بدلنے والے پیغامات، میسیجز ملتے رہیں گے اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔